نماز مطلوب و مقصود نہیں ہے. سمجھ لیں اچھے طریقے سے. روزہ بنفسہ اصلا مقصود و مطلوب نہیں ہے. حج کرنا بنفسہ اور لذاتہ اصلا مقصود اور مطلوب نہیں ہے. قربانی کا جانور لا کر اس جانور کو نیچے گرا کر اسے کاٹ دینا اللہ کو مطلوب اور مقصود نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اللہ نے فرض کی بطور عبادت کے، لیکن ایک جملہ آگے لگا کر یہ بات اللہ نے سمجھا دی، یہ بات اللہ نے بتا دی. اور نماز پڑھنے والے، نماز کا پڑھوانا تجھ سے مقصود نہیں ہے. نماز منزل نہیں ہے. نماز منزل تک پہنچنے کے لیے سبب، ذریعہ اور وسیلہ اور ایک آلہ ہے. میں نے اس لیے تجھ پر نماز فرض کر دی. کیوں جی؟ وضو مقصود تو نہیں ہے نا. کوئی اگر وضو کر کے بیٹھ جائے بڑا اچھا، نماز نہ پڑھے تو کہا جائے گا بے وقوف ہو گیا. وضو نماز کی کنجی ہے. جس طرح وضو مقصود و مطلوب نہیں ہے، نماز بھی مقصود و مطلوب نہیں ہے. سوال پیدا ہوگا پھر نماز کو فرض کیوں کیا گیا، روزے کو فرض کیوں کیا گیا؟ اس لیے فرض کیا گیا کہ منزل تک اس کے بغیر پہنچا ہی نہیں جا سکتا. سمجھ رہے جی؟ سیڑھی ضروری ہوتی ہے نا بلڈنگ کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے لفٹ ضروری ہوتی ہے. کوئی بغیر سیڑھی کے، بغیر لفٹ کے عالی شان بلڈنگ کھڑی کر دے، لوگ کہیں گے بے وقوف، پہنچیں گے کیسے گھر کے اندر؟ کہا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ میں نے بنائے کتنے خوبصورت ہیں یہ فلیٹ، لگژری فلیٹ بنائے ہیں. وہ کہیں گے بے وقوف، جتنا لگژری فلیٹ ضروری ہے اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بھی ضروری ہے، اس تک پہنچنے کے لیے لفٹ بھی ضروری ہے. نماز بنفسہ مقصود نہیں ہے، روزہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ اس عبادت کا ادا کرنا نہیں، اس عبادت کو ادا کر کر اس مقصد تک پہنچنا. اللہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ دولت تمہیں حاصل ہو جائے، وہ خزانہ حاصل ہو جائے، وہ جوہر حاصل ہو جائے جسے تقویٰ کہتے ہیں. روزہ فرض کیا لیکن روزہ مقصود نہیں ہے. اللہ پھر مقصود کیا ہے؟ رب نے کہا مقصود تقوی کا حصول ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ مقصود نہیں ہے. روزے کا مقصد حصول تقوی، نماز کا مقصد حصول تقوی. ان اقیم الصلاۃ واتقوا. اللہ حج کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو حج کو ہی مقصد سمجھتے ہیں. فرمایا نہیں، راستے کو منزل سمجھنے والا بے وقوف ہوتا ہے. تیرا حج تیرا مقصد نہیں ہے. اللہ پھر حج فرض کیوں کیا؟ کہا حج اس لیے فرض کیا کہ تو اس کے ذریعے سے اس مقصود تک پہنچ جائے. مقصود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا. اے حج کے سفر پر روانہ ہونے والے زاد راہ لے لینا. بھائی بڑی توجہ فرمائیے. حج کے سفر پہ روانہ ہونے والے، فریضہ حج کو اپنے اوپر سے ساقط کرنے والے، زاد راہ لے لینا. اللہ کیا زاد راہ لوں؟ زاد راہ تو میں نے لیا ہوا ہے. اللہ میں نے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل بک کرایا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولوی صاحب میں 18 لاکھ کا ہر سال پیکج لے کر کے حج کرتا ہوں. اللہ اکبر. رب کہتا ہے 7 اسٹار ہوٹل بک کرا لو، یہ بھی زاد راہ ہے. تم اپنے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام پہلے سے کروا لو، یہ بھی زاد راہ ہے. تم 18 اور 20 لاکھ روپے کے پیکج لے لو، یہ بھی تمہارا زاد راہ ہے. لیکن جو اصل زاد راہ ہے، جو بہترین زاد راہ ہے، فرمایا وَتَزَوَّدُوا. اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج کے سفر میں بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ. قربانی کا معاملہ آیا، اللہ یہ میرا 7 لاکھ روپے کا جانور
یہ میرا 15 لاکھ روپے کا بیل، رب نے کہا یہ 20 لاکھ روپے کا بیل ہو اگر، لیکن 25 لاکھ روپے کا بیل ہو، لیکن اگر اس بیل کو قربان کر کر تو مقصد تک نہیں پہنچ سکا، اللہ مقصد کیا ہے؟ رب نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو قیمتی سے قیمتی جانور کاٹ دے، اگر تو اس قیمتی جانور کو کاٹ کر اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ 15 لاکھ کا جانور ہے، رب کہتا ہے 15 لاکھ کا جانور ذبح کر دینا یہ قبولیت کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ اللہ قبولیت کی ضمانت کون سی چیز بنتی ہے؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات دیں گے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اس کے اندر بھی سب سے پہلے تقویٰ ہے۔